علي شریف دا خدای دې ورکا ته استغفر الله خیر پیر ماري ته خیر تصوف کې نه علماء خیر کې کار کوي خدای ما ته عفو کې دې مستاف شروع کې ما ته دعا کوي چې مې نبی اباد لري خطا شي شیطان باندې کې خیر تصوف کې خوشتي خدای دې دوی ته هدایت وکړي د خدای مخلوق ته الله دې دونه شیطان نه تسلط ختم کړي یاد لري دا چې په قوالی کې د ثواب اراده کوي کنه نو بیا خدای په دې باندې ظرف غلو کړه او اسلام کې استادونه چرته اسلام چرته استاد دا کله کې دي شي په وو کې الګو په دان کې کته په کې ته دښه ماچس چې واخله کته ماچس دبای دا دقه څه چلې مې په خدای وسنو کا دا چې ورسونه کوي ادا قوالی پرېږدي او بیا هم مرغه ته پیر دی اورې کنه دا دقه څه لکه ماچس پرې چې واخلي کته په دان کې دین کې لاس اول ته دا دین ته راو دا چې حالت هغه بلای دا بل شي په دې کې ته نه بالکل نه ټول ماچس ځای شو دقه څه ګوره حضرت صلی الله علیه وسلم د مبارک طریقې نه علاوه چې کوم دی نه ګوره بالکل ایمان نه مونږ کېږي بالکل نه مونږ کېږي دا ټول خدفي ګرځي ادا منډوي ونې وختلی ستا عمل یې دغه کړي دغه هندوانې وکړي اورې تارا والآخرت کې هیڅ نشته دی دغسې وي ولې دې ته به نه ګورو ګورې به څه ته اصلاح شي زمونږ په زړه کې د الله محبت پیدا شي او د غیر الله طلب او محبت زمونږ د زړه نه ختم شي دغه مقصد د نور شتون دی او دغه تصوف دی الله دې توفیق راکړي عاقبت چې کوم ده که نه تاسو ته عرض کوم د غرض دپاره کوي دا خبره مونږ بار بار ځکه کوو چې د دې ضرورت دی چې دا وخت ضایع نه شي دا 1 منټ وخت چې کوم دی که نه په خدای یقین وکړه دا ډېر قیمتي دی ګورئ ځکه دا خبره کوو چې جرګانې وکړه کور دې پرېښو کار دې پرېښو ادام علي تفریح دې پرېښو هر څه دې پرېښو دلته کې راغلي د اوس دې وخت کې د نفس سره شیطان د خدای ستا زما حفاظت وکړي دې وخت کې ځان لکه دا مونږ چې ځان مړي حساب که که نه دا ډېره ضروري خبره ده چې دا فکرونه ټول راوځي چې د مخلوق نه ډېر په دې سره د ټول کاروبار نه لکه سید چې مړ شي جوړ شي نه بالکل د دنیا او د آخرت ټول شکرونه ختم کړي دا ترتیب دی غرض خو مې تاسو ته دا مخکې عرض وکړو دا اوږده خبرې دقه غرض دی دې غرض دپاره کوو دا مختصر دا ده چې دا عمل د دې لپاره کوو د ثواب او د برکت د دې په دې نیت نه راځئ په دې نیت یې نه کوئ یو چې په دې کې برکاتونه ډېر ډېر ثوابونه دي ولې اصل مقصد دا دی چې د محبت لپاره یې کوو چې زموږ په زړه کې د الله محبت پیدا شي وادرې ده چې ژوند تېرول اسان شي د یو غرض دپاره یې کوو او ترتیب یې دا دی چې ځان جنازه حساب کړي بیا په زړه کې سوچ کړي الله الله خیال سره سره دا فکر چې الله ما ته په محبت ګوري د دې ذکر په برکت دا فکر پیدا کوو او دا داسې کار دی چې د قرآن حکم دی واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا ځکه موږ وایو که ته دا کار کوې نو د پیر محتاج نه وي قرآن حکم چې ته پوره کوې که نه د قرآني وعده تا سره ده رب المشرق والمغرب ستا د زړه نه به دا ستا د دې زړه په عالم کې چې د غیر الله نور دی که نه دا به ختم شي او د الله د محبت نور به پکې را څرګند شي د الله محبت چې پکې راغی هر څه به روښانه شي لا اله الا هو فاتخذه وکیلا حق دی کرای قابل او حق دی د هدایت کوونکي حق دی علیم او حق دی ستا په زړه کې محبت اچول والا حق ونیسه خپل وکیل یصبر علی ما یقولون او ټول تربیت ختم شو ته چې د دې لارې ته راځې نو ستا به طبیعت بدلېږي ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم د طریقو یا علاوه بل کار کولی نه شي ستا په زړه کې چې د الله محبت راشي نو ته به د الله د محبوب اطاعت نه بغیر وخت نه شي ځولی نو خلق قومه دا په رسمونو کې چې خلق مبتلا دی دوی به تا ته کنځل کوي وی به بېغیرته دی وی به دا دله دی دا داسې دی دا کافي دي ولې ستا په زړه کې چې د الله محبت پیدا شو نو هغه به تا ته دا هر څه چې کوي که نه
نو خدای پاک د تعدل کی تربیت تر چې ما وصبر علی ما یقولون دا تا ته چې بې غیرته دله درته وایي تا ته چې کنجوس وایي ته به د خدای د رضا نه خلاف یو پیسه نشي خرڅ کولی. دوی د عزیز بوی چھو بڑا کنجوس و بڑا کنجوس په کې به ته د خدای نه ستا په کې د خدای زری چې دا پیسې د خدای په رضا ول خرڅ کوم چې پر رسم رواج خرڅ شم دا هر څه چې وي وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا. دوی چې کنځل منځل کوي که نه د دوی نه داسې هجر جمیل اورې که نه د دوی نه جدافه په داسې نه چې وقارېږي او وکنځي او بد وګڼي نه دا معذوره دی دا ما ته چې کنځل کوي دا زما ورور کنځل نه کوي د منې شیطان راغلی دی لکه پیریان چې ستا په ورور راغلي هغه کنځل کوي ته خفه کېږي په یو سړي چې پیریان راغلي لیونی شوی هغه چې ګټې وي ته خفه کېږي ستا پړې کې دا فکر دی چې دا لیونی وي نه خفه کېږي دقسې دا ستا ورور چې تا سره بد کوي دا خوږ ورور دی خسته انسان دی ولې شیطان په ده مسلط دی. ودرېږه دا ټول تربیت ته قرآن نه دی او دا عمل دا پرې چې موږ ویل کا وی ګوره او ستا پړې کې به د الله محبت پیدا شي په قرآن به پوه شو تلاوت نه به ملذت شو او د دې حقیقت به راته خدای پاک خو خیر دې موږ ته نصیب محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی قوالی کی شریف لگتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی کا فرمایا ہے اللہ کی ناراضگی سمجھو کرنا نہ کرنا اچھی اور جس میں اللہ کے حبیب نے اللہ کی رضامندی کا فرمایا ہے اسے اللہ کی رضا اسی میں سمجھو ایسا نہیں کہ خیال سے اس میں اللہ کی رضا ہے اور شروع میں اللہ کی رضا ہے بدعات نہیں بہت کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے آج کل جو ہے کہ بالکل ہمارے تصوف کا یہاں بھی ہو رہا ہے یہاں بھی زندگی اس وقت انسان کی تبدیل کر دیتا ہے کہتے اتار کے دے چادریں بغیر دیوانوں کے کام نہیں جو چادر پہ ہے اگر وہ بغیر سیدھے کپڑے پہنے گا اس کی لبیک بنی اسی اچھا پھر مانگا ہوگا جا کے شرط کارنا دیوانوں کا کام ہو سمجھدار کے بڑے بڑے محلے رہتے ہیں بڑے آؤٹ سب رہتے ہیں اور وہاں سب میں شرط ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک یا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک بس اس کی سوا سے اور وہاں پہ جا کر اب دیکھیں لگانا چپے لگا کر پھر آگے سے لگانا اور تال سے چڑھنا اور وہاں سے بھی ڈاکٹر دوسری تال پر پھر اس کی اس تال پر آنا کا درس نہیں اور پھر جانا چلے جانا سب اس چیز کی آئندہ کرنی تھے بھائی مغرب کے وقت تو ذرا ڈالتے ہیں
مغرب کے وقت تو مسافر ڈیرا ڈالتے ہیں، یہاں جب مغرب ہوئی تو دادا ڈیزل کا ڈال رہتے ہیں، وہاں تک پتھر باندھ دیوانے کو کام نہیں. تو خوش یہی چیز ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آسان نواز کا تصور اللہ کی محبت میں اللہ جانتے ہیں کہ غلط بات کی کریں اگر تم نے ارادہ اور تیرا عمل سے تجھے جیسے کہ نظری کرم فرمائی کہ نظر کرم سے تمہیں مصیبت نہیں لا سکتے اپنی ہمت اور اپنے عمل اور اپنے ارادے سے تمہیں ملی تین کیا کرے گا؟ تین تجھے راستہ بتا. اور اس کی دل ہمارے باشی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سچا جس کے ساتھ ان کی محبت کی قرآن ان کی محبت پر گواہ ہے. اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا چچا ابو طالب کی بھی ان سے اتنی محبت کی کیونکہ ہم نے آج کل جتنی قربانی کی خدا کی تعلیم میں کتنی اس کی وجہ سے کرتے ہوئی اور کہا کہ بیٹے کو منع کرو ناری بکار میں منع نہیں کر سکتا نہیں جس کو جو جیتا ہے کر لو. سارے قوم پہ جو ہے تو سامنے کرو یہ محبت نہیں لیکن اطاعت کے بغیر اطاعت کے بغیر خدا راضی نہیں ہے. خدا راضی نہیں ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں تو اگر ہو سکتا کسی کے نظر کرم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے نظر کرم ڈالتے اور ان کے اندر محبت اللہ کی موجود ہو جاتی اور لا الہ الا اللہ کے اقرار لا الہ الا اللہ سے اقرار کر لیتا. لیکن یہ چیز ہوگا کس کا کیونکہ ہم آئے ہیں بیٹے مذاکرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آیا کرو بیٹا کرو مذاکرہ کرو اور جو بات ہے اسے سنیں لیکن پھر سوچو گے بلا سوچو میں بھی ختم میرا مزاج نہیں کوئی پیڑوں کو بات دیا لیکن میں نے کسی کی بات کی بلا سوچ تبلیغ کی. اس لیے آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ میری کسی بات پر بلا سوچو لیکن سوچ ہے قرآن اور حدیث کے سارے یہ بات ہے کہیں منگڑ کیا لگا کیا ایک دفعہ منگل کے سنایا اللہ خدا ان کو ہدایت کے اور آئین کے خدا کر منگل پر بیٹے سنا رہے ہیں کیا سنایا کہتے کہ سنجا بابا پھر ان کی ہستی تھی ایک دفعہ ملنے والا گیا اس نے سوچا کہ آج کوئی قیامت بیٹوں کے ورنہ پھر منگاؤں گا. جب گیا تو سنجا بابا ذکر کر رہے تھے پیپل کے دس کے نیچے. جب اس نے دیکھا تو سنجا بابا ہر پتے میں ذکر کر رہا ہے سنجا بابا ہر پتے میں ذکر کر رہا ہے. تو اس کے بعد میں ایک دفعہ ایک ساتھی نے بتایا ایسی بات ہے تو ایک ساتھی نے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہمارے میں سمجھ رہے تھے لیکن بات اتنی نکالی کہ ساتھ ساتھ اس کے متعلق کچھ کہوں کہ جا چکے ہوئے رحمۃ اللہ علیہ 12 سال پانی میں روز کان پہ کڑے ہوئے رات کو عبادت کی اور یہ مقام پایا. میں نے فوراً بڑھ کر میں نے کہا بھائی بات سن پانی میں کڑے ہونے پر جو چیز ملتا ہے اس پر ہمارا جس پر ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پانی میں اور کان پہ کڑا ہوا سات بار پاؤ مبارک سیکھ گئے تھے نماز پڑھتے پڑھتے کرتے کرتے اور پریاس کے سامنے دل بڑا کر رہے تھے اس راستے سے جیون میں گئے پر ہم تو کہتے ہیں کچھ نہیں راستہ دے دیتے اللہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ساری زندگی تیرے محبوب کا نقشہ بن جائے اے اللہ تیرے محبوب کی نقل بن جائے اے اللہ ہماری چیزیں ظاہر کی
اور باطل جب باطل کی تیری ساری چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل بنے گی، تیرا باطل اس کے سالہ بنا دے گا، یہ کیسا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کی صدا تیرے اندر سے نکلے گی، اور جب لا الہ الا اللہ کی صدا تیرے اندر سے نکلے تو دیکھ لے تو اس پوری کائنات کا جوہر ہے، تو اس کائنات میں تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو دیکھ لو جو لگائے پھر حضرات اور تلقسم سے اور پھر ان کے ہم اس کو نہیں آئے گا، اس کو آئے گا تو زندگ تک کا تو سور اللہ کی محبت کو مٹا دے، اور یہ مٹانے کے لیے نہیں کہتا یہاں آؤ یہاں مٹے گا یہاں نہیں مٹے گا، یہاں بات کرو اور مٹانے کا جگہ تیرا اپنا ہے، یہاں تیرے گھر، تیرے دکان، تیرے کھیت اور تیرے دفتر میں دیکھ کر یہ احساس کو پیدا کر لو تو اللہ محمد سے دیکھ پائے۔ ایک تو یہ ہے بھائی، جب تو اللہ کی اس محمد محبت کے احساس میں ہوگا تو میں تجھے کہوں کہ تو ذاکر ہے، ذاکر اصل تو ہے، اللہ اللہ کرنے والا ذاکر نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے ذکر کا راستہ ہے۔ ایک دوسرا محبت کو جو ایمان پہ رکھے گا تو محبت کو ہے بھی تیرے ساتھ۔ اور تیسری بات بات بتا دیں، بہت پیاری بات، تصوف کے بڑے لمبے لمبے مناظر، لمبے لمبے مقامات، یہاں تصوف ایک مقام ہوتے ہوئے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طبیعت فرمائی ہو تو ایسا بن جائے تو ہر وقت دے رہا کہ تو خدا کے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی بات لمبی ہو رہی، آپ پریشان نہیں، راکوی کو وقت ہے لیکن اب بات سے ختم ہی کرتا ہوں۔ جیسے کہ آج کل اتحاد اور قانون کے قائل ہیں، یہ قدمی سے ہوتا ہے، ہم اس قائل نہیں ہے، میرے بھائی قدیم کا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا نصیب کر ہے اس عالم میں۔ یہ ایسا بیواچے کا مقصد یہ ہے کہ باہر سے تیرے والد صاحب نے آواز دے دی تیرے پرانے، ہم نے ایک انسان کی آواز سنی اور تو بھی آواز سن کے بیوا کے اپنے باپ کو دیکھا، ایسا نہیں ہے؟ تیرے باپ کی پگڑی یہاں لا کر رکھ دی، تو نے پگڑی دیکھی، اس نے پگڑی دیکھی، اس نے پگڑی دیکھے، تو نے بیوا کے اپنے باپ کو دیکھا، تیرا باپ ہم لوگ تو اس نے نام سنا، اس نے نام سنا اور تو نے بیوا کے اپنے باپ کو دیکھا۔ اور بات سنا کہ فرشتہ آیا تو سنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فرشتے نے کہا اللہ تیرا کیسا خلق ہے، بتیوا چرا رہا ہے، ایک بڑا بڑا ہوا تھا ساتھ بڑا فرشتہ آیا پیچھے کہا اللہ پیچھے بلتا کسی سے سننے لگا اور کہا کہ بھائی ایک دفعہ پھر سننا میرے تمہیں سنا کیا چاہتے ہیں، اس کا سارا مال تیری وجہ سنا دیں مجھے، ہم پڑا ہے، ہم تیرے باپ کا نام لینا کہ تمہیں کی بات دیتا ابراہیم علیہ السلام کی دل میں اللہ کی محبت تھی، اس کی دل سے غیر کافی تھی، اس کے لیے مکان کا طرح ہے ایسے کام اس طرح کے اوپر تو نام لینے پر سارے بچے دے دیتے، اور نے کہا کیا سنا دے سکا، میں نہیں سنا تھا آپ کو میرے پاس کچھ نہیں، اب کیا کھڑے میں تیرا غلام اور تیرے بچیاں چرائیں گے، اسی کا پوچھے پھر سنا ایک دفعہ اللہ ابراہیم علیہ السلام بہت کچھ ہوئے اس کو دیکھ کر بہت خوشی اور کچھ فرشتے میں آ کر سنا اس کے کیا خیر آپ پر سمجھ رہے اس کا مقصد یہ ہے نے فرمایا کہ اگر میرے خیال میں جیسے کہ تیری والد صاحب کا نام لے کر آ کے اپنے باپ کو دیتے، لیکن اس سے تیری والی کیفیت میں نہیں سمجھا سکتا، اگر 1,00,000 سال میں اسے سمجھائے
جیسا کہ آپ کے باپ کا نام لیتے تجھے جو احساس ہوا وہ احساس اس کے تعلیم کی جو سکتا ہے. آپ سمجھ لے جاؤ تصوف یہ ہے تصوف کی چیزیں یہ تعلیمی چیز نہیں ہے. یہ جو تعلیم ہے نا تعلیم یہ ترتیب سامنے رکھ کر اس خواب کی نسبت سے شریف کے خواب کی نسبت سے تو تصوف ہے اور کچھ ہو جاتا ہے اس سے لیکن اصل بات یہ ہے اصل تصوف میں ہونی چاہیے. اچھا ایک نظر اسے دیکھ لیں پھر ہم اس کا نام لیتے ہیں کہ سے دیکھیں تو حضرت سے لکھے ہوئے فرمائیں یہ حال ہوگی تو پھر کے حسن تمہیں کیا فرمائیں ابھی بات یہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تمہیں پیچھے خدا تجھے دیکھ رہا ہے خدا تجھے دیکھتا ہے شنکار ہے اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو شنکار دیکھتے ہیں آپ یہ تسلیم کرتے ہیں. عجیب نکتہ ہے عجیب نکتہ طالب ہو فائدہ اٹھا دو فائدہ اٹھا لو اس سے اللہ جانتا ہے کہ سالوں کی محنتوں سے چند منٹوں میں اگر سمجھ آئے تو چند منٹوں میں اس کا کام بن گیا. نہیں تھا کہ دن میں اللہ کی محبت پیدا ہو گیا اور کوئی کام نہیں جیسے کہتے ہیں قیامات وغیرہ وغیرہ تو سارے ایسے ہیں. قیامت اللہ جس کی تقسیم کرے تو کرے وہ کریم ہے تو اپنے بندے کی عزت کرتا ہی ہے جو اس سے ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اچھا تو پھر ساتھ ہی بھی اگر یہ نہیں یہ تو ہے یہ تو کرو تو یہ تو دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ہم اس گیم کے بعد نقطہ ملا کہ آپ کو شدت اس لیے ان کا ایک نقطہ لگا دا تاکہ سارے مناظر اور سارا کام تیرے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کی تسلیمی سے بڑے آسانی سے حل ہو جائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں خدائی اگر تو ہمارا ساتھی بننا چاہے ساتھی جیسا کہ میں خود غفلت کے جڑوں میں پھنسا ہوا ہوں اور اللہ کے حضور کا احساس کرنا چاہتی ہوں اللہ کا محبت میں میں کہتا ہوں کہ اللہ میرے دل سے اللہ کی محبت اٹھ جائے. یہ میرا ارادہ ہے تم بھی یہ ارادہ کر لو کہ تم میرا ساتھی. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تم اس ارادے کا ہمارا ساتھی بنے کہ تعریف کی جب تم سوچو کہ محبت سے دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھ لو محبت اسی دیکھے گا. کرتے ہیں جو عرض کر رہا تھا اس کے انسان کہ اللہ کے قلم میں پھرنے کے بغیر بھی نہیں ہوتا لیکن اپن بات جو ہے نا کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. تیرے شوق اور تیرے قربانی کی نسبت سے اللہ پاک اس طرح صبر فرمائیں گے. یہی شوق جو ہے یہ اللہ کی طلب کی ایک دلیل ہے اور صبر ہونے کا مقصد اور کچھ نہیں. بیچ میں چھپی ہوئی بات کوئی نہیں یہ کوئی بھی نہ سمجھے تصوف چھپی ہوئی چیزیں یہ واردات اور کشف اور یہ چیزیں تو یہ تو تصوف تو یہ تو مقصد ہے نہیں. ان چیزوں کے سامنے میں رکھو ان چیزوں کے خیال میں بھی نہ لاؤ. اگر خوابیں آنے لگے کچھ عمل جب اختیار کرو گے ایک راستہ کا ارادہ کرو گے تو کچھ ہوگا ضرور. خوابیں آئے گی کچھ کیفیت بنے گا کچھ لذت آئے گا کچھ یہ سب لیکن ان چیزوں کو یا ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر خواب آئے ساتھی خواب خط میں لکھتا ہے خواب آیا یہ ہوا یہ کہتا ہوں جو آیا اسے بھول جاؤ. اب یہ وقت نہیں ہے جو کہتے ہیں حاصل کرنے کا وقت نہیں. اب ہنگام حالت میں جو ہے نا پرفیکشن جو نہیں ہوتی ایسا ہے نا. ہاں فنکشن کہتے ہیں اس کو جو افیسر لوگ ایک دوسرے کے آپ لوگ جو کرتے رہتے ہیں لیکن جب اعلان جنگ ہو جائے پھر فنکشن نہیں ہوتا. ہاں کبھی نہیں لیتے پھر ہنگام حالت تو حل آپ کے سب کے سامنے. تو اصل مقصد جو کہتے ہیں معرفت الہیہ ابقد اللہ معرفت الہیہ یہی ہے
آپ سمجھے نہیں؟ معرفت الہیہ یہی ہے کہ تو یہ محسوس کر لے، یہ جان لے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ میرا ہے، اور میرا اللہ کے سوا کوئی ہمدرد نہیں، اور اللہ کا بھی سب مخلوق میں ہی منظوری نظر ہو۔ آپ سمجھ گئے بھائی؟ یہی ہے معرفت، یہ تیرے اندر آ جائے، یہ احساس، یہ فکر، یہ بھی بالکل کھلی بات ہے، آپ سن لیں۔ اور جو باقی چیزیں سے کہتے ہیں تصوف یہ صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی ان لمحات کو بحفاظت موت تک لے جانے کا فکر مند ہو اور اس کا نظام ہے، یہی صوفی ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے درمیان میں۔ جو عام لوگ اہل تصوف کے متعلقہ کچھ گمان رکھتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اصل تصوف یہی ہے بس۔ اس کے متعلق یہ جو مراقبہ، یہ جو عمل ہے، اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بہت ضروری ہے، کہ واردات اور کیفیات، ان چیز میں اصلاح خود تو اپنا کرنے والا بنے۔ وہ چیز تب ہوگا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ترتیب پر اپنے اوقات کو گزارنے والا بنے، اطمینان سے پھر سونے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک ایک عمل کے کئی طریقے ہیں، سمجھے بھائی؟ یہ سکھانے کے 3 طرح بیٹھنے کے طریقے ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہو کر پینے کے طریقے ہیں، 6 سنتیں ایک پینے میں ادا ہوتی ہیں۔ اور جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ریاضتیں، اور یہ ہم اب کسی کو یہ نہیں بتاتے، کوئی وظیفہ ہی نہیں بتاتے، یہی احساس بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ کی حضوری کا دھیان جما لو، لیکن حسن زن کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے حسن زن، اللہ ہی محبت کو دیکھ رہا ہے، یہی فکر ہے۔ میری بات آپ کے لیے تو ہے، میں آپ کو بتاؤں، نصرت میں آپ کو جانتا ہوں اور بڑے عالم کو بھی کہتا ہوں کہ شکر کرو کہ ہاں اللہ والے آتے، تم پلاتے ہو، اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ گپ شپ لگاتا ہوں، یہ بالکل صاف بات ہے، اور یہی بات سمجھ لو تو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی، تمہیں مقام انسانیت مل جائے گا۔ بڑا شارٹ راستہ ہے، بڑا یہ تو پہنچتے تھے ایسا تو فوج کی مثال تو یہ ہوں، پنکھا چل رہا ہے، ہوا اس سے آ رہی ہے اور گرمی نہیں ہے، اس سے پیچھے لائن سے تھوڑا سا کاٹ تو ایک بال برابر بھی اس کا وہ آپس میں جدائی آ جائے، یہی پنکھا ہوگا، نہ ہوا ہوگی نہ پنکھا چلے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا تصوف ہے۔ جب تو اللہ سے غافل ہوگا تو تیرا تصوف بھی کچھ نہیں، پھر تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ پنکھا بالکل کسی کا ہوا نہیں دے، کوئی اس پنکھے سے سکون نہیں حاصل کر سکتا، اور جب تک تیری توجہ تو اللہ سے غافل نہیں، اس وقت تو صوفی ہے۔ تیرا ہر قول شول جو ہے تیرے لیے بھی اور باقی مخلوق کے لیے بھی وہ باعث رحمت اور باعث برکت اور باعث ترقی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ بہت ضروری جو ہم بتاتے ہیں، اور اس کی آسانی ہے، ایسا نہیں کہ ہم آپ پر بوجھ ڈالتے، ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، ہم تمہارے بوجھوں کو کم کرتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر آئے گی تو اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ گے جو یہ تکلف کے خول میں پھنسا ہوا ہے ہر انسان، اور کس طرح ہے ضرورت کی تقریب میں، کس طرح ہے آمدنی کا اندازہ لگاؤ اور اپنی زندگی کا اندازہ لگاؤ۔ ہر ایک ایسا مترجم ہو کہ ایسا ذلیل ہو رہا ہے ہر ایک انسان، جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ پاک نے تو ہمارے لیے حسین زندگی، لذیذ زندگی، آسان زندگی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں رکھی ہے۔ پانی میں اللہ نے پیاس بجھنے کا مادہ رکھا ہے، اسی طرح آسان اور
بابرکت زندگی، سہولت کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں. تیرے غمی، تیری شادی، تیرا صحت اور تیرا مرض، تیرا گھر سے نکلنا، تیرا گھر میں آنا، تیرا مسجد میں داخل ہونا اور مسجد سے نکلنا، پیشاب کرنا، لیٹرین میں جانا اور نکلنا اور وضو کرنا، ساری چیزیں، یہاں تک کہ ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ ہے، بیٹھ کر استنجا کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور لیٹرین میں بیٹا کس طرح جا سکتا، کس طرح جانے کا، بیٹھنے کا حکم ہے، یہ بھی ظاہر ہے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ایسے ایسے محفوظ کروا کر ہم تک پہنچا ہے کہ ایسا کوئی چیز محفوظ نہیں. جی اب دیکھیں، میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں نے عرض کیا، ابھی میں نے کہا بھائی آپ ڈاکٹر صاحب گھر سے نکلنے کی سنت کے مطابق جو عمل ہے آپ اس کا دھیان نہیں رکھتے. اللہ کے بندے اب کی دور میں تو اس کے بغیر چارہ نہیں. گھر سے نکلو خلاف سنت طریقے پر، باہر تو آگ برس رہی ہے، ایسے سکے ابل رہے ہیں، ایسے کہ بالکل ایک طوفان ہے. اس میں حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں سے اور یقین ہے. اور مجھے کئی دفعہ مشاہدہ ہو چکا سنت کے خلاف ترتیب پر، یعنی دائیں ہاتھ پہلے نکال لیں، یہ تو کبھی الحمدللہ اب تو عادت دیکھ چکی. آپ بھی ایسا کرتے کرتے عادت بنا لو، عادت بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر گھر سے نکلنے میں جو برکت ہے، اول تیرا اندر کی ایسی حفاظت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تیرے توجہ کو نہیں کھینچ سکتی، اور پھر ہر طرح کی اس میں برکات ہیں، اور پھر ساری چیزیں چھوڑو، برکات چھوڑو. جو ہمارا مقصد ہے وہ اس میں ہے، اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. اگر تو محبوب کے طریقوں کے مسئلے تو پھر یہ خود سوچ لو کتنی بری بات ہے. اللہ تو محبت سے محبوب کی طریقوں کو دیکھے گا. محبوب کی نشانی سے پیار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ اس چیز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا مقصد ہے کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان اور بابرکت طریقوں پر چلے. پھر یہ تو سمجھے گا. ہاں، سرما لگانے کے بھی طریقے ہیں، دال بنانے کے بھی طریقے ہیں، اور اس کو یہاں سے مال نکالنے کا طریقہ ہے. جیسے